السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ احسان ہے اللہ کا کہ اس نے بنایا، برابر بنایا، پراپر بنایا، خوبصورت بنایا، حسن و جمال سے نوازا۔ جتنے مسائل دنیا میں ہو سکتے تھے ان کے وسائل مہیا فرمائے، اور بالخصوص اس دنیا میں رہنے کا ڈھنگ، جینے کا طریقہ بتایا، تاکہ آئندہ آنے والے جہانوں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بن سکے۔ اس مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری لگائی کہ وہ لوگوں کو جا کے صراط مستقیم، موت اور موت کے بعد سکرات اور سکرات کے لمحات، قبر، نشر، حشر، میزان اور آخرت کی تباہ کاری کے حوالے سے آگاہ کریں، تاکہ جہاں انہوں نے سفر کر کے جانا ہے وہ وہاں کے بارے میں کچھ اچھا بنا کے، اچھا کر کے جائیں۔ اس دنیا میں آ کے انسان نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھا، انبیاء کا مذاق اڑایا اور ادب اور احترام کے نام پہ ان کی نافرمانی کی، محبتوں کو عشق میں تبدیل کر کے لفظی کلامی گفتگو اور رسمی باتیں رہ گئیں، اور اس جرم میں آپ اور میں ہی نہیں، ہم سے پہلے لوگ بھی شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخی طور پہ جو ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے شکوے کیے ہیں اور ان کی غلطی کو اجاگر کیا ہے، ان کی تباہی اور بربادی یہ نہیں تھی کہ زمین کی پلیٹیں نیچے سے بے وجہ ہل گئی تھی، اور یہ بے سبب نہیں تھا کہ سمندروں کے پانی بے لگام ہو کے باہر سونامی بن گئے تھے، اور یہ بلا وجہ نہیں تھا کہ ہوائیں شدت اختیار کر گئیں اور ان کی گھروں کی چھتیں اڑا دی گئیں، اور یہ بلا وجہ نہیں ہو گیا کہ آسمان سے گونج اتری اور ان کے بھیجے اور ان کے دماغ ان کے وجود کے راستے سے اتار کے، ان کے مقد کے راستے سے نکال کے زمین پہ ان کو بے نام و نشان چھوڑ دیا گیا۔ اس کے پیچھے بہت کچھ تھا۔ جو سبب ہے وہ ادب کے نام پہ بے ادبی، ماننے کے نام پہ انکاری، اطاعت کے نام کے اوپر جو بہت بڑا جرم اللہ نے قرآن مجید میں یہاں گنوایا ہے، وہ تقلید کے راستے ہیں۔ حضرات، یہ جملہ آپ کے لیے، میرے لیے تھوڑا تکلیف دہ ضرور ہوگا، لیکن درد دل سے کبھی تڑپ کے سننا۔ یہ میرے پاس سورہ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے۔ سورۃ الانبیاء اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری؟ کیونکہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے مذاق کیا ہے۔ بھیجے تو اس لیے گئے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
हमने किसी भी नबी और पैगंबर को बिला वजह नहीं भेजा, इसलिए भेजा था कि लोग पैरोकारी करें, पीछे चलें और इताअत करें, फर्माबरदारी करें, तस्लीम करें और उनको अपना आइडियल माने, उसवा माने, दस्तूर जिंदगी और दस्तूर हयात लेके अपनी जिंदगी और उसके स्टाइल को उस नक्शे कदम में लेके चलें ताकि मैं भी राजी हो जाऊं और आखिरत जो मेरे हाथ में है, जो मालिक हूं मैं सजा और जजा के दिन का, मैं राजी हो कि उनको जजाएं दे के अंबिया के साथ उनको जन्नतों में भेज दूं। अल्लाह ताला ने जब कौमों के रवैये देखे, कुरान हुदा में, किताब हुदा में, फुरकान मजीद में इतना खौफनाक और इतना दर्दनाक अंदाज है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल अगर सही मानों में ज़मीर जिंदा हो तो अपना आप खो देता है। ये जुमला सुन के इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, लोगों को हो क्या गया है, इनका हिसाबो किताब, इनका ऑडिट बिल्कुल करीब सर पे आ गया। इक़्तरब, इक़्तरब भाइयों, कोई पता नहीं चलता। हम शहर के शहर, आबादियों की आबादियां नई बनाए जा रहे हैं और शिकवा है कि वहां कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान हो या ना हो, मौत आनी है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, इंसानों के सर के ऊपर हिसाबो किताब की तलवार लटक रही है। वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, और वो इतनी सुस्ती में, इतनी गफलत में है, उन्हें पता ही नहीं, मुंह मोड़ के अपनी अपनी जो है वो मौज मुहार में फिर रहे हैं, बेलगामे हो गए हैं, किसी चीज की फिक्र नहीं। अल्लाह ताला उनका फिर रवैया बताते हैं, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदथिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। उनके पास जब भी हमारी किसी नबी के ऊपर नई दलील आई, नई नसीहत आई, नया जिक्र आया, जिंदगी गुजारने का कोई उसूल, कोई कायदा, कोई ज़ाबिता आया, हमने कोई भी हुक्म भेजा, कोई भी दलील उतारी, कोई आयत आई, किसी पैगंबर ने बात करके लोगों को समझाया, उन लोगों ने इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून, यूं सुना जैसे खेलते हुए बच्चे बाहर से, स्टेडियम से या ग्राउंड के बाहर की आवाज सुन के सुनी अनसुनी कर देते हैं। तो ये दुनिया में खेल तमाशे में रह गए और नबियों को मजाक बनाया, उनकी तालीमात को जो है इन्होंने सुन के एक कान से दूसरे से निकाल दिया, यूं मजाक के साथ उसके साथ इन्होंने डील किया है। अल्लाह ताला उसके बाद इनके दिलों की कैफियत बयान करते हैं। जो पहले लोग गुजर गए और हमारी हालत भी आज वही है। लेबॉर्ट्री टेस्ट आसमानी लैब से आया है, सुना है तो समातें कैसी हैं, इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून, खेल कूद, तमाशा, हूहा, हल्ला गुल्ला, कुरान कह रहा है। और उसके बाद दिलों की हालत क्या है, लाहियतन कुलूबुहुम, और इनके दिल वो भी गाफिल, लापरवाह, लाहिया, उन्हें पता ही नहीं कि हम कहां हैं, किस लिए आए हैं, बने किस लिए हैं। अगर धड़कने हैं तो बनाने वाला कौन है, खास किस लिए होनी चाहिए। अगर इसमें मोहब्बतें हैं तो मोहब्बत किसके लिए, अगर इसमें रंग हैं तो वो रंग किसने दिए हैं, इसको किस रंग में रंगना है। और अगर प्यार के लिए दिल बना है तो प्यार देना किसको है। वह क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, इस दिल को दिल लगी में मशगूल कहां करना है। इनकी हालत भी अजीब है। वह असर्रुन नजवा, और अगर इनको कोई नबी बात कर दे, वक़्त के पैगंबर कह दें, हादी और मुर्शिद बन के आ जाएं, इनके पीर बन के आ जाएं और इनको कहें, या कोई इनको उनका नुमाइंदा कह दे या कोई आलिम कह दे, उन्हें कहे कि यार अल्लाह और उसके रसूल की बात है, हक है, दलील है, किताब है, आसमान से उतरी है, काबिल इत्तिबा है, काबिल तस्लीम है, लेने के काबिल है, आप ले जाइए। इतनी दफा मिन्नतें करके बाजार में कोई दुकानदार कहे ना तो बाजी सौदा खरीद के ले जाती है, और भैया जो हैं वो जबरदस्ती दिलवा देते हैं कि वो इतने प्यार से कह रहा है तो ले ले। अंबिया ने प्यार से बात की, वह असर्रुन नजवल्लज़ीना ज़लमू, लेकिन ये जालिम एक दूसरे के कान में ना ऐसा ऐसा राजो न्याज से बातें करने लगे। क्यों लोग जिन्होंने जुल्म किया, जालिम किसको कहते हैं, जो किसी भी चीज को उसकी असली जगह पे ना रखे, ये जालिम होता है। जिसको जो मुकाम देना है उसे तरतीब को आगे पीछे कर दे, ये जुल्म है, ये ज़ियादती है। इन जालिमों ने क्या कहा, एक दूसरे से मजाक करने लगे, हल हादा इल्ला बशरुम मिथलुकुम,
یہ تو تمہاری طرح کا بشر نہیں ہے، تمہاری طرح کا۔ بھائیو پہلی قوموں کو بھی بھولیکھا لگا، میری قوم کو بھی آج بھولیکھا لگا ہے۔ انہوں نے بھی کہا بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ توجہ کرنا قرآن کے اسلوب پہ، قرآن کسی کی بے وجہ سائیڈ نہیں لیتا اور کسی کی بلا وجہ حمایت بھی نہیں کرتا، یہ کسی کی تذلیل نہیں کرتا، یہ دلیل دیتا ہے، باکمال دیتا ہے، لاجواب دیتا ہے، بے مثال جملہ ہے۔ سب نے ایک دوسرے کے کان میں کہا ہل ھذا الا بشر مثلکم، یار یہ بندہ تمہارے جیسا نہیں، ادھر ہی نہیں رہتا آفیسر کالونی میں، مدینہ ٹاؤن میں، فیصل آباد میں، یہ یہیں کا باسی نہیں ہے، تمہارے ساتھ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، اس کے دادا ابو کا نام یہ نہیں ہے، اور یہ فلاں فیملی اور خاندان سے نہیں ہے، یہ وہی نہیں ہے جس کے ابو چھوٹے ہوتے ہوئے فوت ہو گئے تھے، یہ وہی نہیں ہے جس کو دائیاں نہیں اٹھا رہی تھی، یہ وہی نہیں ہے جس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کرنا کیا چاہتا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ باتیں کہہ کے نا ہل ھذا الا بشر مثلکم۔ اگلا جملہ سنیے، کہنے لگے افتأتون السحر وانتم تبصرون، سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر اس کے باتوں کے جادو میں پھنسنے لگے ہو۔ آج حاشا وکلا ایسے لگتا ہے قرآن 1500 سال پہلے جو نقشہ کھینچا تھا آج کی حالت وہی ہے۔ او بھائی دیکھنا، یہ حدیث کے نام پہ کہیں بھٹک نہ جانا، قرآن کے نام پہ پھسل نہ جانا۔ کیا کرتے ہو؟ بشر، اور ہمارے بھائی بھی بشر نبی نہیں ہو سکتا، نبی ہو بشر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کمال رگڑا لگاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، آسمانوں پہ بھی کوئی بولے یا زمین پہ کوئی بولے میرا رب تو جانتا ہے۔ قال ربی یعلم، میرا رب جانتا ہے القول، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں اللہ اکبر واقعی یہی ہیں، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ والی باتیں، افتأتون السحر کہ یہ جادو، پھر تم اس کے جادو میں آ رہے ہو۔ اور آج بھی دنیا یہی کہتی ہے یار یہ قرآن و حدیث کے جادو نے رگڑا لگا دیا ہے، لوگ کھینچ لیے، وہ کر دیا ہے، دل بدل دیے، حالات بدل دیے، اپنے نہیں رہنے دیے۔ کل بازی کے اندر بھی یہی چکر تھا، تو جواب آیا رب جانتا ہے تم زمینوں میں بولو یا آسمانوں میں بولو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ باریک بینیوں سے سنتا بھی ہے اور باریک سے باریک اور دل کے اندر کے معاملات کو جانتا بھی ہے۔ کچھ اور بولے بل قالوا اضغاث احلام، کچھ نے کہا نبیوں کے بارے میں یہ رات کو سوتے ہیں، ان کو خواب آتے ہیں اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں حکمران ہوں، میں ان کو آرڈر دینا ہے اور انہوں نے اوبے کرنا ہے، مجھے ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اضغاث و احلام، جو یہ دن کو سوچتے رہتے ہیں وہی رات کو ان کو خواب آتے ہیں، پھر وہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا، ساری قوم کیا کہہ رہی تھی؟ خواب میں ہوا ہوگا، سوتے میں ہوا ہوگا، لیٹے لیٹے ہو گیا ہوگا، آپ بستر پہ ہوں گے، فیل کر رہے ہوں گے کہ منجا اڑ رہا ہے، یا نیچے سے بیڈ جو ہے وہ اس وقت تخت سلیمانی بن کے اڑتا جا رہا ہے۔ یہ بس نیند کا معاملہ ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ آئیے یہاں ضرورت ہے کہ صدیق بنے، یہاں ضرورت ہے اسوہ صدیق کی اپنائیں۔ کہا کس نے کہا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ باتیں مکے میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یار یہ جو رات کو دن کو سوچتا ہے وہ رات کو دیکھ لیتا ہے، پھر ہمیں کہتا ہے میں بیت المقدس گیا تھا، میں فلائٹ لے گیا تھا، میں بلندیوں پہ چلا گیا تھا، اور میں نے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں آسمان اس سے بھی آگے چلا گیا، سدرۃ المنتہا سے بھی مابرا چلا گیا۔ یہ ستاروں کی بات کرتا ہے، نجوم کی بات کرتا ہے، افلاک کی بات کرتا ہے، یہ بلندیوں اور رفتوں کی بات کرتا ہے۔ چند پل اور ایک رات ابھی تو یہیں تھا اور پھر جو ہے ابھی وہیں پہ ہے اور کچھ بھی چینج نہیں ہوا، ہم مہینوں لگا دیتے ہیں۔ یہ رویے کل انہوں نے انکار کے نام پہ کیے، اور آج کا مسلمان ادب کے نام پہ جو انبیاء کی بے ادبی کر رہا ہے، قرآن نے بالکل رگڑا لگا کے صاف کر کے مانج کے رکھ دیا ہے۔ حضرات پتہ کرنا کہ لفظ کیا کہتے ہیں، بل قالوا اضغاث احلام بل افترا، کچھ نے کہا نہیں یہ خواب تو نہیں لگتے، یہ نہ بیٹھا سوچتا رہتا ہے گھڑتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے گھڑتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے بناتا رہتا ہے۔ آج بھی میرا پیارا دوست کہتا ہے یار کولوں کڑیاں گلاں نے، میں مانتا ہوں لوگوں نے موضوعات بنائی ہیں، ضعیف روایات کو بیچ میں شامل کیا ہے، دڑا مرا کیا ہے، لیکن آپ کی میری عقل میں شعور کہاں پہ ہے؟ پتہ کریں ذرا۔
ہم تو ماشاءاللہ کنوں کے ڈھیر میں سے چن چن کے نکال لیتے ہیں. ہم وہ قوم ہے جو ماشاءاللہ لنڈے کی جرابوں کے اندر میں سے پھٹی پرانی چھوڑ کے نئی تازی فریش اور جو ہے کہتے ہیں بڑا زبردست پیس نکلے, یہ کر لیتے ہیں. ارے اتنی سمجھ نہیں آتی کہ کتاب اور سنت کا لب و لہجہ اور اس کا منشا اور اس کا ارادہ, اللہ تعالیٰ کے فیصلے, حق اور حقیقت, باطل اور غلط, ان دونوں میں فرق کیا سمجھ نہیں آتی. امتیں جو ہے ان کی زندگیاں گزر گئی, علماء نے لائف اپنی پوری وقف کر ڈالی اور اپنی دولت مال پیسہ لگا کے وہ سانچے بنائے, وہ معیار بنائے, وہ چھلنیاں لگائیں, کڑے امتحانات سے فلٹر کر کے کشید کر کے ایک ذرہ بھی شبہ کا نہیں رہنے دیا, شکوک و شبہات کو نکال کے سائیڈ پہ کر کے صحیح کلام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث امت تک پہنچائیں. لیکن یہ پھر وہی کہیں گے نہیں جی یہ تو 300 سال بعد گھڑی گئی. آج بھی یہ ذہن بڑھتے جا رہے ہیں. منکرین حدیث قرآنیوں کے نام پہ انبیاء انبیاء کریں گے, شریعت شریعت کریں گے, اور پھر بولیں گے وہ جناب آپ کو دین کا اصل مقصد سمجھنا چاہیے, لاجک سمجھنی چاہیے. لاجک کے نام پہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے لہذا رد کر دیں. کچھ بولے بل ہوا شاعر, کچھ نے کہا نہیں یہ شاعری لگتی ہے, یہ شاعری لگتی ہے. کہا شاعری ہے تو کون سی قسم ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہنے لگے لگتی بھی ہے, نہیں بھی لگتی, لگتی بھی ہے. اللہ کی قسم آج لوگوں نے جتنی شاعری کو وقت دی ہے اتنی کہیں قرآن کو دی ہوتی, مصطفیٰ کے فرمان کو دی ہوتی, یہ حشر نہ ہوتا. کتنی توجہ دی ہم نے شاعری پہ, اتنی 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 کہ بے انتہا. ہمارا جو بچہ مڈل کے بعد اردو پڑھ رہا ہے نا, یہ بیٹی پڑھ رہی ہے, اس کو عاشق مزاج بنانے میں, آوارہ بنانے میں, بھنورا بنانے میں کردار ہے اس شاعری کا, کردار ہے اس ادب اور لٹریچر کے نام پہ ملنے والے اشعار اور جو 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 ہے ذرا پتہ کیجئے. اور ماشاءاللہ جب یہ اس دنیا میں کھب جاتے ہیں پھر 4-5 بورڈوں کا جب فرسٹ ایئر کا رزلٹ آتا ہے لائنیں لگی ہوتی ہیں, اردو فیل, اردو فیل, اردو فیل. انگلش تو چلو تھی نا, مسٹر چپس نے تو فیل ہونا ہی تھا. یہ بیچارہ یہاں کا جو پراٹھے کھانے والا تھا یہ اردو 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 اردو, لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. حضرات کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا, 6 ماہ پڑھا ہوتا, آسمان کی بلندیوں پہ ہوتا, تھوڑی توجہ کرتا. مصطفیٰ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں لٹریچر نہیں پڑھو, لینگویج نہیں پڑھو, 3064 زبانیں پڑھو, لیکن کیا مزہ آیا, کیا فائدہ ہوا. ان لوگوں نے بولا گھڑا ہوا ہے, یہ شاعر کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر نبی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے. ایک شک یہ بھی کہا گیا, کیا کہنے لگے, فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. یار نبی ہیں تو ان کے پاس کوئی نشانی تو ہونی چاہیے تھی. نبی ہیں, ہمارے بڑے سارے دوست ہمیں وہ پرانی قوموں والی باتیں کر دیتے ہیں. ان قوموں نے بھی کہا تھا یہ دیکھو تو نشانی کوئی نہیں. صالح علیہ السلام کے پاس اونٹنی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہاتھ تھا, بغل میں لیتے تھے نکلتا تھا سفید, عصا تھا, ڈنڈا تھا, مارتے تھے پتھروں سے پانی نکل آتا تھا, مارتے تھے سمندر 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. ان کے پاس یہ نشانیاں تھیں. ان کے پاس وہ سانپ بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے نام سے کوڑی شفا یاب ہو جاتا تھا, مرے ہوئے پہ پھیرتے تھے زندہ ہو جاتا. یہ کیسے نبی ہیں جن کے پاس نشانی کو نہیں. ہم مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ میرا رب بہتر جانتا ہے. 10 نشانیاں مانگی تھی نا, اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا, اس پہ ہمارا ایک مکمل اور تفصیلی خطبہ اور جمعہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے وہ جواب دیا جو رب نے کہا تھا, ان کو کہو میں بشر ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا, اگر رب چاہے تو ہوگا. ادھر بھی انہوں نے کیا کہا, بشر پیمبر نہیں بن سکتا, اور اگر آ جائے یا کوئی کہے تو ہم نے ماننا نہیں, یہ شاعری ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. آج بھی ہمیں کہتے ہیں جناب محبوب کو اگر ہم مان لیں جیسے تم کہتے ہو تو پھر لوگ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو زیادہ پاورفل تھے, ان کے پاس یہ معجزے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزے تھے, اور صالح علیہ السلام کے پاس یہ نشانی تھی, فلاں پیغمبر کے پاس, ہارون علیہ السلام کے پاس, اور داؤد علیہ السلام کے پاس, اور سلیمان علیہ السلام کے پاس تو نشانیاں تھیں. ہمارے نبی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. لہٰذا ہم ایسی ایسی چیزیں پھر موضوع باتیں بنائیں, من گڑت بنائیں, اٹھائیں, میرے محبوب کے ذمے لگائیں, اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے
बुजुर्गों के नाम करामतें लगाई ताकि दुनिया को पता चले, बैठ के झूठ गढ़े गए, उनके ऊपर झूठ बांधे गए, लेकिन कौम डरी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जरा सुनिए इन लोगों की हालत, मा आमनत कबलहुम मिन करियतिन अहलकनाहा, जितनी दुनिया पहले बर्बाद हुई है, हमने हलाक की है, उनके अंदर असल सबब यह था कि वो जुबानी कलामी ईमान की हद तक आते थे, तो शकूक में, शुबहात में, शिकवों में, एतराजात में, बेअदबी में, नाफरमानियों में डूब जाते थे। नतीजा क्या निकलता था कि हम उठा के पटक देते थे। हमने किसी भी ऐसी बस्ती को बर्बाद नहीं किया जिसने वक्त के पैगंबर की नाफरमानी ना की। बिला वजह नहीं मारा हमने, बिला वजह नहीं मारा। अरे आज आप और मैं महसूस नहीं कर रहे, वैसे थोड़ा थोड़ा एहसास तो होने लग गया है, थोड़ा थोड़ा। मैं सियासी पहलू से नहीं, अल्लाह की सज़ा थोड़ी दिखाना चाहता हूँ। हम जैसे होते हैं ना, अल्लाह ताला हमारे वोटों के ज़रिए वैसे हुक्मरान ले आते हैं। ये हमारे रवैये हैं। हम वक़्त के पैगंबर की नहीं मानते, फिर हम उनको वडेरा बनाते हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, फिर वो हमारी नहीं मानते। पिछली सारी हुकूमतों से चलते आइए। गरीब बेचारा तरसता है। कई दिन हो गए मैंने देखा, मुर्गियों वाला बेचारा, उसकी ब्रॉयलर मुर्गियां ज़मीन पे धक्के खा रही हैं, कहीं गाड़ी के नीचे आ रही, कुछ। मैं किया परेशान बैठा, और बेचारा हंसता है तो हंस नहीं सकता, रोता है तो रोने। कहता जी तब्दीली आ गई है, ये इनकलाब नहीं है, चेंज नहीं है। इस शर्मिंदगी के साथ हम हर दौर में ऐसे रहे हैं, ये सिर्फ आज पहली दफा नहीं हुआ। और एक बेचारा वो रगड़े लगवा के अपनी कुल्ली जो थी उस पर बैठा, कोई मिर्चे रख के, टमाटर रख के बेच रहा था, और आज जिस हालात में वो गुजर रहा है। हजरात, असल में हमारे वो जुर्म है, हमने जब अपने रब की नहीं मानी, वक़्त के पैगंबर की नहीं मानी, किताब और सुन्नत की और शरीयत की नहीं मानी। हमारे साथ ऐसे होना है, हम ढूंढते हैं वो हुक्मरान जो कंधों पे बोरियां रख के हमारे घरों में आके खिदमतें करके देंगे। नहीं, नाम इस्तेमाल हो सकता है, काम जब हमारे वो नहीं तो वो वैसे कैसे करें। जब हमारे यहाँ वो लोग नहीं हैं जो खुलाफाए राशिदीन के दौर के थे, तो वो खलीफा राशिद कैसे बने। हमारी कुछ कमजोरियां हैं, आइए अपने गिरेबान में झांके। हमने कुछ जुर्म किए हैं, और ये जुर्म कितना बड़ा है। मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, मा आमनत कबलहुम मिन करिया, कोई ऐसी बस्ती अहलकनाहा जिसे हमने बर्बाद किया हो, मिटाया हो, नामो निशान। वहां असल जुर्म यह था कि वो लोग माने ही नहीं थे, उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया था। और अल्लाह कहते हैं, अफहुम युमिनून, क्या उनको देख के वो ईमान लाए, अपने हालात को देख के, या उनको देख के तुम मान लोगे? वो माने जो तुम मान जाओगे। मजीद सुनिए, अल्लाह ताला ने कमाल बात कही, और तड़प के सुनिएगा, वमा अरसलना कबलक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। कान है तो पूरी तवज्जो के साथ खड़े कीजिए। वमा अरसलना कबलक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, महबूब हमने आपसे पहले जब भी किसी को नबी बना के भेजा है, इंसानों में से, मर्दों में से भेजा है, नूर से नहीं। मेरा भाई टोका हाथ में पकड़ के दलील काटे जा रहा है, आयात काटे जा रहा है, अहादीस काटे जा रहा है। मेरा दोस्त उठता है, वो हाथ में नेजा पकड़ के, कोई गन पॉइंट पे, कोई अपनी जुबान की तेजी पे, कोई अपनी फसाहत के नीचे इसको दबा देता है, कोई बलागत के नीचे दबा देता है, कोई फसाहत के तहत इसको ले आता है, कोई अपने फलसफे की मौत मार देता है। लेकिन कुरान की आयत, वमा अरसलना कबलक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, महबूब ये हुआ ही नहीं कि हमने आपसे पहले किसी नूर को नबी बना के भेजा। ये जो कहते हैं ना कि बशर आ गया है, खाता है, पीता है, तो हम बशर ही को नबी बनाते हैं। फस्अलू अहल दिक्रि इन कुंतुम ला तालमून, जिनके पास तज़किरा है, जिनके पास हिस्ट्री है, जिनके पास तारीख है, तारीख का नॉलेज है, वो माजी के अय्याम को जानते हैं, और उनके पास पहले लोगों की खबर है। जाओ पता कर लो जिनके पास अंबिया के तज़किरे हैं। फस्अलू अहल दिक्र, अहले इल्म से जाके पता कर लो, नॉलेज वालों से पूछ लो। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं तो पूछ लो कि हमने जितने भी नबी भेजे हैं, बशर नहीं भेजे, रिजाल नहीं भेजे, हमने किसी औरत को नबी नहीं बनाया।
یہ تھی آیت جسے یاروں نے اٹھا کے تقلید پہ فٹ کر دیا کہ اگر تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں تو اہل ذکر سے پوچھئے، اہل ذکر سے پوچھ کے پھر جو وہ کرتے ہیں ویسے کر لیجئے۔ قرآن کا سیاق کیا تھا، سباق کیا تھا؟ سورۃ الانبیاء لوگوں کو انبیاء کی طرف قائل کر رہی ہے، مائل کر رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے، اور ان کی تباہی اور بربادی کے قصے وہ جو ہے کتاب اللہ میں ذکر کیے جا رہے ہیں، اور جس چیز کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اسی کو دلیل بنا کے ایکسپٹ کر کے لوگوں کے گلے میں پھر تقلید کا پھندا ڈالا گیا۔ حاشا وکلا، یہ آیت اس مقصد کے لیے اتری ہی نہیں تھی۔ جاؤ پتہ کرو، ہم نے نبی بشر بنایا، اور بھائی اسی آیت کو اٹھا کے کہتے نہیں جی یہ تو تقلید کے لیے ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے سنیے، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ فرشتے بھی تو رجال ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو دلیر ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، تو نوری ہیں، تو پیغمبر نوری تھے، آپ کی آنکھ اور میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس نور کو۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے انہیں ایسا کوئی نوری جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ نور کھانا نہیں کھاتا، نور کھانا پانی نہیں پیتا، اس کا نظام انہضام نہیں، کھانے پینے کا سسٹم ہم نے ان میں نہیں رکھا ہوتا، ہم بھی نہیں کھاتے۔ لیکن ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وما جعلناہم جسدن، کسی بھی نبی کا جسم یا باڈی ایسی نہیں تھی لا یاکلون الطعام کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ قرآن دلیل دے رہا ہے، اگر پیغمبر کھانا نہ کھاتے ہوتے تو ان کے ٹوائلٹ نہ ہوتے، واش روم نہ ہوتے، باہر دور جاتے نہیں، لوٹے پکڑتے نہیں، خادم نہ ہوتے، ساتھ نہیں جاتے، آپ تنہائیوں میں نہیں جاتے، اور بیت الخلا نام نہیں ہوتا، خلوت میں نہ جاتے، اور وہاں جا کے پہلے دایاں قدم آگے رکھ کے یہ نہیں بولتے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر وہ نوری ہی ہوتے، جیسا کہ انہوں نے بات ماننی نہیں اور ان کو نور کہہ کے اپنے سے ماں برا کر کے ان کو اور بنا کے خود کو اور کر کے پھر جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو ان کے لیے ہمارے لیے نہیں، وہ ہستیاں ایسے کر سکتی ہیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو انسانوں کے لیے آئیڈیل اور اسوہ بنایا ہے، اقترب للناس، جس میں انسانیت ہے، حساب و کتاب دینا۔ سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، دلیل کے ساتھ بولے ہم نے تو ان کو جسم ایسے نہیں دیے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، واش روم جاتے تھے، باہر آتے تھے تو پھر اپنا لیفٹ پاؤں جو ہے وہ بایاں قدم اس کو بعد میں اور دائیں کو پہلے رکھتے، اور پھر کہتے تھے غفرانک، اللہ تیرا دیا ہوا وقت تیری بندگی میں گزارنا تھا، ذاتی مجبوری میں گزار آئے ہیں۔ بولو براز کے جو ہے معاملے ہیں تو استنجا کے ابواب اور جو ہے وہ احادیث نہ ہوتی اور کتاب الطہارہ نہ ہوتا، یہ سارے چیپٹرز، یہ ابواب، یہ استنجے کے مسائل اور جو ہے وہ دائیں اور بائیں ہاتھ کا استعمال، ایک دو یا تین ڈھیلوں کا جو ہے وہ استعمال، پانی کا استعمال، یہ سب کچھ صفائی اور ستھرائی کبھی نہ ہوتی اگر وہ نور ہوتے۔ وما کانوا خالدین، اور ہم نے کسی بھی نبی کا جسم ایسا نہیں بنایا کہ وہ سدا اس دنیا میں زندہ رہے۔ ادب کے نام پہ کتنی بڑی بڑی بے ادبیاں ہوئیں، اللہ نے جو ان کو بنایا وہ مانتے ہی نہیں۔ آپ کے پاس ایک برتن ہے، وہ جینون کانچ کا ہے، آپ اسے کہیں نہیں جی یہ سٹیل دا ہی بڑے ہے، یہ سٹیل دا ہے، اور جو سٹیل کا ہے آپ اسے کہیں نہیں یار یہ پیتل کا ہے، اور جو پیتل کا ہے آپ اسے بولے نہیں سلور کا ہے۔ اللہ نے ان کو جو بنایا ہے کمال بنایا ہے، جو بنایا ہے بے مثال بنایا ہے، جو بنایا ہے اپنی محبت سے بنایا ہے، جیسے رب کو پسند آیا۔ ان لوگوں کو تو رب کی پسند بھی اچھی نہیں نہ لگی، پسند بھی اچھی، بشر بلا نبی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا تھا بشر بلا نبی ہو سکتا ہے، یہ یار بولے نبی بلا بشر ہو سکتا ہے، کیا فرق رہا؟ بشر بلا نبی ہو سکتا ہے، نبی بلا بشر ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے تو ان کا وجود ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، وہ پیتے نہ ہوں، اور ہم نے ان کی باڈی ایسی نہیں بنائی کہ جو سدا زندہ رہے، اس کے اندر ان کی موت ہے، ان کی موت ہے، ان کی وفات ہے، ان کی رحلت ہے، ان کا سفر آخرت ہے، ان کی جو ہے وہ تجہیز ہے، ان کی جو ہے وہ غسل دیا گیا ہے، ان کی تکفین ہے، ان کے جو ہے اوپر لوگوں نے اپنے چاہتوں کے ساتھ جنازے پڑھے ہیں، اور ان کی قبریں موجود ہیں، قبر کے اوپر گنبد خضرا لگا ہوا ہے، اور یہ علامت ہے۔ پھر بھی تم دیکھ کے ادب کے نام کے اوپر ہاتھ چوم کے، انگوٹھے چوم کے
اگر میری کتاب کو رد کیے جا رہے ہو, آیات کو رد کیے جا رہے ہو, تو ہم نے پہلی قوموں کو اٹھا کے رگڑے لگا کے ملیا میٹ کر دیا تھا, آج دنیا میں ان کو نام نشان بھی نہیں. تم بھی ذرا سنبھلنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم صدقناہم الوعد, ہم نے جو ان سے وعدے کیے تھے ان کے ٹائم پورے ہو گئے اور ہم نے پورے ٹائم کے اوپر وعدہ پورا نبھایا. فانجیناہم, انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دلائی اور انہیں ہم اس دنیا سے بھی لے گئے, اس دنیا سے بھی لے گئے. ومن نشاء, اور جسے ہم چاہتے ہیں, جس کو ہم نے چاہا, نبیوں کو بھی ان سے بچایا اور ان کے ماننے والوں کو بھی بچایا, وہ ان کا بال بیکا نہیں کر سکے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, جو زیادتی کرنے والے تھے, اسراف کرنے والے تھے, ظلم کرنے والے تھے, ہم نے ان کی نسلیں مٹا ڈالی, نام و نشان مٹا ڈالے. پتہ تو کر کے دیکھو. آگے بڑھیے تھوڑا سا. اللہ کہتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, ہم نے تمہارے لیے تمہاری جو کتابیں اتاری ہے نا الہامی, ان میں تمہارے تذکرے ہیں. قرآن میں تذکرہ ہے کہ نہیں؟ تمہارے رویوں کا, تمہارے انداز کا, تمہاری ہسٹری کا, تمہاری تاریخ کا, اور تمہارے لب و لہجے کا, تمہاری گفتگو کا, تمہارے شکوک و شبہات کا, انبیاء کے ساتھ حفوات کا, مذاق کا اور ٹھٹھے کا اور مخول کرنے کے وہ سارے رویے کل انہوں نے کیا تھا. رب نے سزائیں دے کے رگڑ ڈالا. آج امت محمدیہ جو دل میں آئے قرآن کے ساتھ, قرآن کسی نے بھیجا ہے, کسی نے اتارا ہے, میرے محبوب کے دل پہ آیا ہے. تیرے دل پہ شعر آ جائے تو کہتے ہو سنبھال سنبھال کے رکھو, نبی کے دل پہ قرآن آ جائے تو کہتے ہو سائیڈ پہ کر دو. کوئی ٹیچر اٹھ کے شعر کی تشریح کر دے تو اس پہ نوٹس لکھے جائیں اور لکھ لکھ کے بانٹے جائیں اور بچے پڑھے, امتحان دے, پاس ہو جائیں. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن بن کے عامل قرآن, حامل قرآن, مفسر قرآن, شارح قرآن, حدیث پاک قول فعل عمل سے اس کی تفسیر کر کے سنا کے لوگوں کو دے دیں, اور ہم یہ کہہ دیں جی اتنے 100 سال بعد لکھی گئی تھی. قرآن کا انداز سنیے. اللہ کہتے ہیں فلا تاکلون, عقل تو میں نے تمہیں دی تھی, عقل کہاں گئی ہے؟ تھوبڑ کہاں ہے؟ تھوبڑ کے اندر بھیجا کہاں ہے؟ بھیجے کے اندر کوئی میموری شیمری نہیں ہے, کوئی اس کا جو ہے وہ سسٹم تو نہیں خراب ہو گیا, وائرس وائرس آ گیا, ہیلڈ ہو گیا. یہ کھوپڑی کب کام آئے گی؟ جھٹکے دیے ہیں میرے اللہ نے, اور جھٹکے بھی سیدھے سر پہ, انگلی نہیں لگتی یہاں پہ. گھڑی نہ چلے تو مارتے ہو, چل پڑے. کبھی اپنے بھی 2-4 لگانا, پتہ لگے افلا تاقلون, تمہاری عقل کہاں گئی ہے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمًا, ہم نے جب جکڑا نا بستیوں کو, جکڑا, آپ اور میں جکڑ میں ہیں, ناراض نہ ہونا, آپ اور میں جکڑ میں ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے جکڑ اتنی سخت نہیں, لیکن ہم جکڑے ہوئے ہیں, ہمارے اندر کے وجود ہمیں کھائے جا رہے ہیں. بڑی ایسا سی کہ بات کہنے لگا ہوں, سنیے گا مت. ڈاکٹر صاحب کا نا اپنا جگر خراب ہے, جگر کے ایک پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ کی ہویا؟ کہندے بھاجی وہ پمبیری والے ٹیکیاں دا نتیجہ ہے, جہڑی ادو قوم نو کٹھے لائے سی, پوری قوم ہی جگر دی مریض ہو گئی. میں نے کہا جی جو ہمیں لگے ہیں اس کی باری, کہندے پتہ نہیں تواڈے باری کی ہونا ہے. اور جن کو چوکوں پہ پکڑ کے, ایئرپورٹوں پہ پکڑ کے, بس سٹینڈ پہ پکڑ کے, گھروں پہ پکڑ کے, دشمن تو ہمیں زہر مفت میں نہیں دیتا. یہ کتنے خیر خواہ ہیں کہ ہمیں پولیو کے نام پہ اتنا زبردست کر رہے ہیں. خبر نام نہ لینا. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے, اس کو جو آپ دے رہے ہیں مجھے اس کا لیبارٹری کا ٹیسٹ تو دے دے, نہیں خبردار آپ کے خلاف FIR بنے گی, دہشت گردی فلاں ایکٹ کے تحت آپ کے خلاف کیس جائے گا. اللہ آپ کا بھلا کرے, اس سے بڑی بھی سزا ہوگی. میں نہیں کہہ رہا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو قوم ان چکروں میں پڑ جاتی ہے میرا رب ان کے پیٹ, ان کے جسم پکڑ لیتا ہے. پکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سلط اللہ علیہم غیرہ, اللہ باہر سے لا کے دنیا کو, ظالموں کو, ان کے دشمنوں کو ان پہ مسلط کر دیتے ہیں. وہ پھڑکنا چاہیں تو پھڑک نہیں سکتے, وہ چیخنا چاہیں تو چیخ نہیں سکتے, وہ رونا چاہیں تو رو نہیں سکتے, وہ فریاد کریں تو کوئی سنے گا نہیں. ٹھوک دو زبردستی, لگاؤ اس کو. کیوں؟ وہ میرا جگر ہے, میرا جگر گوشہ ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. اس کے بارے میں نے کوئی غلط تو نہیں بولا. مجھے پاکستان کی کوئی ایسی لیب ہے جو چیک کر کے صرف یہ بتا دے کہ چپ کر کے خاموشی سے لگوا لیجئے میں جکڑا ہوا ہوں, لگ رہا ہے. اللہ سلط اللہ علیہم عدو من غیرہم,
दुश्मन बाहर से आके वो करवाएगा, फिर उसी की किटें होंगी, फिर जो है ये बीमारियां लाइलाज होंगी, अचानक अटैक होगा, पूरी कौम इकट्ठी अस्पतालों में जाएगी, फिर उनकी तरफ से किटें आएंगी, फिर उसके लैब टेस्ट होंगे, महंगे से महंगे होंगे, वो मेडिसिन बना के भेजेंगे, उन्हीं की रिसर्च होगी, फिर उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेंगे जिसके सबब से हम बीमार हुए हैं। तो ये जकड़े हुए नहीं तो और क्या है, ये पकड़े हुए नहीं तो और क्या है। वह कम कसमना मिन करियतिन कानत जालिमा, जिन्होंने किताब सुन्नत अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुल्म किया है, हम उनको ऐसा जकड़ते हैं, ऐसी सजा देते हैं। वह अंशाना बादहुम कौमन आखरीन, उनके बाद आने वाली हम नस्लें बदल के रख देते हैं, जून बदल देते हैं। फलम्मा अहस्सू बासना, पहले तो डेड हो गए, बेहिस हो गए, बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना, और जब एहसास जागा फलम्मा अहस्सू बासना, हमारी सजा की समझ आई कि हमने इनके साथ करा क्या है, इनके साथ हुआ क्या है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नाफरमानी पे जो बड़ी बड़ी सजाएं बताई हैं, उनमें पहली सजा यह है कौम के मेदे पकड़े जाएंगे। वला फशज़ ज़िना फी कौम इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिमुल लदीना मज़ू, जो वक़्त के नबी की नाफरमानी करके जायज़ तरीके से निकाह की बजाय जिना ले आता ना अपनी सोसाइटी में, हम लाए हैं, मजाक बना दिया कुरान की आयात को और जिना की जो है सजा वाली आयात को, और जो दुर्रे लग के पाक किया गया था, सोसाइटी को साफ किया गया था, और जो खुद एतराफ करके औरत बच्चे को लेके आ गई थी, वो पाकीज़गी और तहारत को जब हमने चैलेंज किया है, मेरे रब ने पूरी कौम के मेदे जकड़ के ऐसी सजा दी है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, डॉक्टरों को नाम नहीं आते, और अगर कोई नाम लेते हैं नेट चेट से पढ़ के बाएं दाएं इधर से किसी वर्कशॉप को अटेंड करके डिटेल पूछ लें तो समझाने का अंदाज फौरी इंग्लिश में चला जाता है, ताकि इन्हों बेचारे नू समझ ही ना आवे। और अगर एक दो दफा फिर पूछ ले, वैसे लड़ पड़ते हैं जैसे हमारे मिंबरों पे मेहराब पे बैठने वाले से कोई मसला पूछ लेना तो वो कह देते हैं तू गुस्ताख हो गए, तेनू सवाला जवाबा में किसी ने पट्टी पढ़ाती है। अल्लाह से डरें, सजाएं देखें, महसूस करें कि महसूस क्या हो रहा है। और दूसरी सजा मेरा रब ये देता है, जिस कौम की तकड़ी और तराजू और इंसाफ के पलड़े खराब हो जाए और उसने पीछे लिखा हुआ हो मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मिलावट साबित करने वाले को नकद 1 लाख रुपया इनाम, और पूरे धड़ल्ले के साथ 136 नंबर चीज बेच रहा है, पूरे धड़ल्ले के साथ, और सर्वे हो चुका है, कौम के ऊपर लेबल लग चुका है, लेकिन उसकी सजा रब क्या देते हैं, इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तानी अलैहिम। अल्लाह उनके सब कुछ होते हुए भी घर का रोटी रोजी तंग कर देते हैं। लोग कैसे रास खा रहे हैं, कैसे मार खा रहे हैं, कैसे अंदर अंदर पिस रहे हैं। पहले एक कमाता था, सारे घर वाले पुरसकून, और अम्मा डाल के देती थी सालन, अब हम अपने डोंगे से खुद डालते हैं। सब कुछ वसी और अरीज भी है, लेकिन इसके बावजूद भी न सेहतें बनती है, न जिस्म को लगता है, न बच्चे खुश होते हैं, न बड़े, न मेहमान खुश होता है। और माशाल्लाह खा के 5-5 किलो माशाल्लाह इसी रोड के ऊपर देखता हूँ, फिर उठ के टुरिया जाता नहीं तो जाते कहते यार आज चस नहीं आई, आज इन्होंने मच्छी चंगी नहीं बनाई, आज इनका वो पहले वाला टेस्ट नहीं है। क्या मसला है? इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना। 5000 का नोट ऐसे हो गया जैसे 500 का होता था। व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहिम। उत्तों माशाल्लाह हालत की ने 70 साल का बाबा हाथ च बिल फड़े, आंसू वगी जाते। मैं पूछा बाबा जी किन्ना आया जे बिल? कहता पुत 29,000। मैं आख्या जी फिर खुशी की गल है, इन्नी अल्लाह ताला ने तुहानू माशाल्लाह अमारत। कहते पुत सारे जी वेच लवां तो मैनू तो किसी ने 29,000 नहीं देने। नाले रोई जावे, नाले हंसी जावे, नाले कहे पुत तब्दीली आ गई है। ये अल्लाह की सजा है, ये तब्दीलियां नहीं है। ये वो जूते पड़ रहे हैं जो कौम ने शरीयत को रुस्वा किया है, पसे पुष्ट डाला है, जिसके ऊपर बड़ा मान तरान था ना, ये लहरा के बल खा के जो बड़े अपने आप को इजी मूड में ले रहे हैं, पहले महसूस नहीं हुआ। फलम्मा अहस्सू बासना, जिनसे उम्मीदें होती हैं, जब वही जिनको फूल कह रहे होते हैं, जब हम इनके हाथों में चबोते हैं ना, वो खार बन के चुभते हैं, फिर तकलीफ होती है, फिर सी भी नहीं कर पाते, और अगर करते हैं तो कोई सुनता नहीं। इदा हुम मिन्हा यरकुज़ून, फिर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फसीए तेनू कौन छिड़ावे?
फसीए तेन कौन छड़ावे, ये हम खुद फंसे हैं, हमारी सजाएं यही हैं। और उधर क्या कहा, हम उनके बजट अनबैलेंस कर देते हैं, हम उनके ऊपर हुक्मरानों की सजाएं और टैक्सेस और अजीबो गरीब उनके ऊपर जो है वो उनका दुर्रा और उनकी बेआवाज लाठियां बरसती हैं, हम मरवाते हैं इनके वडेरों से, इनकी आवाम को मरवाते हैं। जरा करके देखें, ये अपनी जो है डंडी मार के देखें, तराजू को इंसाफ को खराब करके देखें। और तीसरे नंबर पे गरीब का पैसा और ज़कात रोक के देखें। हम बारिशें रोक लेते हैं और अगर देते हैं, रात आपने झटका देखा, थोड़ा सा हवा चली, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, बूंदाबांदी। परसों की बात है, मैं मुंजी के इलाके में था, इतने परेशान लोग, थोड़ी सी ठंडी हवा चलने पे इतने परेशान, कहते जी हुण तो मूंह चाई फसल रब खोण लगा, लगदा इदां जे एक छट्टा पै गया तो झड़ गई सारी। क्या गंदम पे ऐसे नहीं हुआ जिन दिनों में हमने उठानी थी, इस दफा की गंदम क्यों भीगी भीगी से, आटा क्यों नहीं अच्छा आ रहा, कौम क्यों रो रही है और मोशन क्यों लग रहे हैं, पेट खराब क्यों हो जाते हैं। वही गंदम जो लुकमा जिसने ताकत बनना था, वही हमारे जो है वो फूड पॉइजनिंग के तौर पे क्यों आ रही है। ये जहर पे जहर हमारे वजूद में क्यों उतर रहा है। गरीब का माल जब खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, तो मेरे रब ने भी ये हालत हमारी करनी है। लौलल बहाइम लम युमतरू, ये जो थोड़ा बहुत आपको और मुझे फायदा मिल रहा है, ये उन जानवरों का हिस्सा है जो बेजुबान है, जो जुल्म नहीं करते, जो ज्यादतियां नहीं करते, उनका हिस्सा हम निकाल के खा जाते हैं। और उसके बाद जो कौम अल्लाह और उसके रसूल से किए हुए वादे तोड़ देती है, अल्लाह बाहर से दुश्मन मुसल्लत कर देता है और वो उनके पास जो थोड़ा बहुत है वो भी ले जाते हैं। आपको पता है हमारे रुपए की कीमत कितनी बची है, पता है ना। माशाल्लाह एक आदमी 1 लाख तनख्वाह लेता था, अब कहां पे आ गया, ले तो वो लाख रहा है और वैल्यू उसकी माशाल्लाह वही 70,000 भी नहीं है। क्यों, क्या वजह है, क्या हुआ है, क्या बन गया है, क्यों हो रहा है। कभी रब की सजा को भी महसूस करो। फलम्मा अहस्सू बासना, तुम फिर भी इल्जाम दूसरों को दे रहे हो, अपनी कुताहियों को पसे पुष्ट डालकर। हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है, मुझसे पहले खराब, वो खराब, वो खराब, हालात खराब, और जनाब ये खराब, वो खराब। जरा चेक करो तुम कहां से एरर में हो और कहां पे आकर के हेल्ड हो गए और कहां पे आके वायरस घुसा है। अपनी भी दिमाग और सोच की जरा परख करो। भागने लगते हो, इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, भागने लगे, अल्लाह ताला आवाज देते हैं ला तरकुज़ू वर्जिऊ, बाहर नहीं निकल सकते, यूं ही रगड़ रगड़ के घूम घूम के मरोगे। जब हाथ पे चक्की पीसते थे ना, तो मैं माँ जी को पास बैठ के एक मंजर देखा करता था। चक्की पीसते पीसते ये नानी अम्मा को देखते थे, जब ऊपर से वो मुट्ठी के साथ दाने डालते ना, कुछ दाने पत्थर के ऊपर आके भागने की कोशिश करते, वो पकड़ के उनको फिर गाले के अंदर चल चल आने दे। अल्लाह भी कहते हैं भागने की कोशिश की, हमने पकड़ पकड़ के उन्हीं दलदलों में ला ला के धसा धसा के गोते दे दे के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पकड़ पकड़ के हम फिर बीच में रगड़ते हैं और कहते हैं ला तरकुज़ू वर्जिऊ इला मा उतरिफ्तुम फी। बड़े खुश थे ना इस लाइफ में, आओ चलो फिर चेक करो, मजे देखो। बड़े खुश थे, मेरी बेटी डांस कर लेती है, मेरी बेटी नाच लेती है, मुआशरा आजाद हो गया है। जब भागे ना गए कचहरियों में और पैदा हुए बच्चे और हलाली पहचान ना रही, फिर भागते हैं, कोशिश करते हैं, जान नहीं छूट सकती, जान नहीं छूट सकती। किसी के पर्दे पर्दे होते हैं, अल्लाह हमारे पर्दे रखे, अल्लाह हमारी इज्जतों को सलामत और महफूज रखे। इज्जत हमारे हाथ में नहीं रही, गैर ले गया। बेटियां हमारी हैं, पैसा वो कमा रहा है, चेक कर ले चल के। कंपनियों को देख लें, औलादों को देख लें, कितनी यहां से बच्चियां हैं, कितनी हमारी यहां की इज्जतें हैं जो गैरों के हाथ रब ने दिलवा दी हैं। जिस बंदे को किताब और सुन्नत की इज्जत का लिहाज नहीं और इत्तिबा को छोड़ के तकलीद को वो ले रहा है और अच्छी को छोड़ के बुरी की तरफ जा रहा है। अल्लाह ने मन सलवा उतारा था ना, कौम ने क्या मांगा था, गलत तो नहीं मांगा था, हलाल चीजें मांगी थी। अल्लाह ने कहा ओए आला चीज को छोड़ के अदना पे मर रहे हो, करो तुम ये। फिर जब तुम हलाली चीज को नहीं अपना रहे, फिर हराम की दुनिया, गुनाह की दुनिया, जुर्म की दुनिया और जालिम के जुल्म की दुनिया तुम्हारे ऊपर आओ। आखिरी उम्मीद बची है अदालतों में। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अदालतों का रगड़ा लगा के रख दिया था। वलम यनकुज़ू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से वादे करके तोड़ के देखो। हमने किया था ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के, क्या हुआ अशर?
محمد رسول اللہ پڑھا تھا، کہاں ہے آج محمد رسول اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے کہا تھا نا آپ ہمارے آئیڈیل ہیں، کہاں ہیں آپ ہمارے آئیڈیل؟ نہ ہماری شکل وہ، نہ صورت وہ، نہ لباس وہ، نہ مزاج وہ، نہ ہمارے رشتے وہ، نہ خوشی وہ، نہ غمی وہ۔ کسی جگہ پہ بھی آپ کو حدیث پاک پہ عمل ہوتا ہوا نظر آئے تو وہاں پہ پتہ نہیں، یوں لگتا ہے ساری امت ہی ایک ہو گئی ہے، ساری دنیا ہی ایک جیسی ہو گئی ہے، اور فخر سمجھتے ہیں جی جھوٹ بولے بغیر تو کاروبار نہیں ہوتے، کاروبار کے اولے ہوتے ہیں، رشتے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جی پردے تو رکھنے پڑتے ہیں، اور ساری گلاں پہلے دس دئیے تو اچھا نہیں، پھر کون لے گا، کون مانے گا؟ حضرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، دشمن لوٹ کے لے گیا۔ ہمارے پاس تو اپنے وطن کا، اپنی مٹی کے پانی کی بھی کوئی ویلیو نہیں، لیکن باہر والا آ کے ہمیں اپنا پانی، ہم بھریں تو 2 نمبر، وہ بھرے تو جینون 1 نمبر۔ آئے ذرا چیک تو کریں، آپ کچھ بنائیں میڈیسن 2 نمبر، وہ بنائے تو جینون 1 نمبر۔ حضرات حالات ہمارے کچھ ایسے ہو گئے، اپنوں پہ امیدیں ہی نہیں کہ وہ کچھ صحیح کریں گے۔ جس قوم کی عدالتیں پیسے میں تلنے لگے، امیر کے لیے فیصلہ اور غریب کے لیے اور، اپنوں کے لیے اور، بیگانوں کے لیے اور، واقف کے لیے اور، ناواقف کے لیے اور، آشنا کے لیے جو ہے وہ پیار اور محبت، اور جو نا آشنا ہیں ان کے لیے سختیاں اور پیشی پہ پیشیاں، جو مزاج کے فیصلے ہیں وہ جلدی جلدی، جو دوسرے ہیں وہ لیٹ لیٹ، یہ سب کچھ جو بھی ہو، سیشن میں ہو، سول میں ہو، ہائی کورٹ میں ہو، سپریم کورٹ میں ہو، وفاقی شرعی عدالت میں ہو یا ضمیر کی عدالت میں ہو، جہاں بھی یہ ہوگا اللہ کیا کریں گے؟ الا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ اس قوم کو یہ سزا دیتے ہیں، حکمرانوں کے گریبان عوام پکڑتی ہے، عواموں کے گریبان حکمران پکڑتے ہیں، ڈاکٹروں کے گریبان ڈاکٹر اور مریض پکڑتے ہیں، مریضوں کے گریبان ڈاکٹر پکڑتے ہیں، علماء کے گریبان جو ہے ان کے پیچھے پیروکار اور پیروکاروں کے گریبان ایک دوسرے کے ساتھ پروفیشنل کلیش میں ڈال کے ہم پوری قوم کو دست و گریبان کر دیتے ہیں۔ ایک جا کے ٹیبل ٹاک تو دیکھیں کون کس کو ہے۔ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں یہ اچھا نہیں، وہ کہتا ہے اس کے گرے، وہ کہتا ہے تو برا ہے، وہ اس کو پکڑا ہے۔ حضرات ساری قوم ہی ایسے ہے۔ 2 راستے میں جاتے ہوئے موٹر سائیکل والوں کو دیکھ لیں، یہ ماما تیرا رستہ ہے، تو مول خریدے ہے اسی بات کے اوپر، حالانکہ کھلا رستہ تھا، آپ بھی جا سکتے تھے، وہ بھی جا سکتے تھے، ایک بریک لگا لے دوسرا گزر جائے۔ نہیں، حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں، حادثہ دیکھ کر اتنے دل ٹوٹے، اتنی جانیں بکھری، اتنی بوٹیاں بنی، نوچ لیے گئے۔ اور میں صبح جب آ رہا ہوتا ہوں سڑکوں کے اوپر، آپ کو پتا ہے کہ انسانی لاشوں کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے گرے ہوئے خون کو صبح آ کے کوے پی رہے ہوتے ہیں، ان کو گیدڑ چاٹ رہے ہوتے ہیں، اس خون کے اوپر کتے جو ہے وہ اپنی زبان پھیر رہے ہوتے ہیں، تیرا گرا ہوتا ہے، میرا گرا ہوتا ہے، ہم غلطی ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ عدالتوں کے کٹہروں میں جتنی لاشیں گرتی ہیں وہ خون کس کا ہے؟ وہ اپنوں کا ہے۔ آدمی اگر ڈس لے، سانپ اگر ڈس لے تو ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ اصل میں انبیاء کی بے قدری قوم کو میرا رب اس زمین پہ کبھی خوش نہیں رہنے دیتا، خوش نہیں رہنے دیتا، سکون میں نہیں رہنے دیتا، چین میں نہیں رہنے دیتا۔ آئیے قرآن کی اگلی آیتیں سنیے اور ہم اپنی بات کو سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ اسی بات میں اور اپنے گھروں میں ویسے رہو نا، اسی لائف اسٹائل کو اپناؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے کوئی پوچھنے والا پوچھے ہوا کیا ہے، بنا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، یہ اچانک کیا ہو گیا، اور پھر تم رو رو کے بتاؤ۔ بتاتے ہیں نا پوری قوم میڈیا کے سامنے آ کے، اور اپنے بنا بنا کے پھینکتے ہیں کلپ، لیکن تیرے رونے کون سنے؟ تیرے آنسو کو کون دیکھے؟ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں۔ ایک صحابی کا آنسو گرتا ہے، رب کا عرش ہلتا ہے۔ فرمان بردار تھے، متبع تھے، تسلیم کرنے والے تھے۔ موت آتی ہے، رب کا عرش ہلتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کسی عام آدمی کی بات نہیں، ہم ساری قوم روئے جا رہے ہیں، سجدوں میں پڑھ کے داڑیاں بھگو رہے ہیں، ٹیشو پہ ٹیشو بھگو رہے ہیں، اور دعائیں نازلہ، قنوت نازلہ، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، مانگتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، روتے ہیں، مگر کیوں نہیں سنا جا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سنی۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ پھر وہ خود اندر اندر اعتراف کرتے ہیں، یار بربادی، ویسے یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم کہہ لیں، پہلی قومیں تو کہہ گئی تھی، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے یار زیادتی ہماری ہے، جرم ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں دوسرے کا ہے، یہ پہلا کر گیا ہے، وہ ان سے پہلا کر گیا ہے، وہ اس سے پچھلے پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم جو اپنی بڑے چھوٹوں پہ ڈال دیتے ہیں، چھوٹا بڑے پہ ڈال رہا ہے، ایک شعبہ دوسرے پہ، ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے پہ، دوسرا اس پہ ڈال رہا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ میری بھی سستی اور غلطی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یوں ہی وہ بدستور پھر چیختے، تڑپتے، مرتے، سہکتے، چہکتے، بولتے، کہہ رہے ہوتے ہیں
गलती है साडी, हुण की करिए, कर बैठे हैं, हथी लिया बैठे हैं, खुद पका बैठे हैं, मूँह च पा बैठे हैं। सप ने फड़ ली, कोड़ किर ली, छड्डां ते पज लगदा है, खावां ते कोड़ लगदा है, करां ते की करां, जावां ते कित्थे जावां, मैं मंजी कित्थे डावां। ये करते करते अल्लाह कहते हैं उनके नामो निशान मिटा देते हैं। वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबिन, हमने जो इतनी बड़ी कायनात बनाई है बिला वजह नहीं बना दी, खेल कूद के लिए थोड़ी थी कि आके जैसे उसने सर्कस लगा ली, जिसने डुगडुगी बजा ली, जिसने चाह उठ करके जो है वो बांसुरी शुरू कर दी, जिसने चाह वो ढोल के डग्गे मारने शुरू कर दिए, जिसने चाह वो ढग्गे भगाने शुरू कर दिए, बैल बाप की जो है वो लड़ाइयां कुकर तीतर बटेर लगाने आ गए। कि हमने ये सब कुछ इसलिए बनाया था कि जब तुम्हारा दिल किया लूडो खेल ली, जब दिल किया क्रिकेट खेल ली, जब दिल किया फुटबॉल खेल ली, जब दिल में आया कैरम बोर्ड खेल ली, जब दिल में आया बारह टहनी खेल ली, अरे और कुछ नहीं तो बीज रख के बैठ गए। ये तमाशा नहीं बनाया था हमने, इतना बड़ा सिस्टम चलाया था तो कोई निजाम था, उस निजाम और सर्कल में लाने के लिए। मुती और फर्मा बरदार ये फैक्ट्रियां बैठ करके खेलने के लिए नहीं होती, वहां अगले काम लेते हैं, शिफ्टें बदलती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, हाजिरियां होती हैं, काम लिया जाता है, वर्क देखा जाता है, आउटपुट इनपुट दोनों का जो है वो बैलेंस देखा जाता है। हमने 7 अरब इंसान बना दिए, मेरे नबी को मानने के लिए चंद लाख भी नहीं है। अल्लाह कहते हैं वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबिन लौ अरदना अन नत्तखिज़ा लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन्ना कुन्ना फाइलिन इन कुन्ना फाइलिन। अगर हम सिर्फ खेल तमाशा चाहते तो हम कोई खास चीजें बना लेते वहां बैठ के। अगर तुम यही समझते हो कि रब ने सिर्फ सारी खेल तमाशा, ये तमाशा ही था दुनिया कि जैसे जो दिल में आए कर लो, ये जहान मिठा अगला किस डिठा, जो मन में आए मैं वो करूंगा, तो रब और कुछ बना के अपने सेटअप चला लेता, देख लेता। अगर हम ये करना चाहते करते, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, हमने पूरी कायनात को हक बनाया है। अनल हक, मैं हक हूं, और मैं हक को लेके जब बातिल के ऊपर मारता हूं फयदमगहु, सुनिए वो उसका कूंडा करके रख देता है, सर कुचल के रख देता है बातिल का। ये जब हम हक को इस्तेमाल करते हैं फइदा हुआ ज़ाहिक, फिर बातिल को भागना पड़ता है। भाई आज जितना मर्जी आप गालिब कर ले, मैं एक बात कहा करता हूं, अगर आप हक का साथ नहीं दे सकते ना, कभी झूठ का साथ मत देना, गलत का बातिल का साथ मत देना। मैंने अपने वडेरों की उंगलियां पकड़ के नबीना हालत में बड़ी देर चलाया है, लेकिन अगर किसी जगह गलत थे तो साथ नहीं दिया। बड़े बिगड़े, बड़े लड़े, खानदान में तू अजीब आ गया, कैसे आ गया। हमने कहा जनाब आपकी इज्जत को भी सलाम, अदब को भी एहतराम भी, अदब से मिलने में क्या हरज है, मगर इतना न झुक के दस्तार गिर पड़े। और अंजाम जालिमों का अपनी नजर में रख, शायद कि तेरे हाथ से तलवार गिर पड़े। अपने अंदर कम अज कम इतना मादा जरूर रखना। मियां चन्नू है, मेन मरकजी मस्जिद है, इंक्रोचमेंट वाले अहबाब आ गए और अथॉरिटी इस वक्त एक फौज के जनरल को मिली है, और वो माशाल्लाह पूरी ताकत और कुव्वत के साथ बिल्डोजरों के साथ आए हैं। स्टे लोगों के पकड़ के बिल्डोजरों के साथ बांधे हुए हैं, मीटर उतार दिए गए हैं और दुकानें खाली कर ली गई हैं, कटर लाए गए हैं, काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, लाइनें लग गई हैं, रेड लाइनें। और फिर मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा जनाब मुझे फौजी ला का नहीं पता क्या है, मुझे इस्लामिक ला मैंने पढ़ा है, मुझे उसका इतना पता है कि अगर कोई ज़मीन खाली पड़ी हो, बेआबाद हो, और उसको कोई आम आदमी आबाद करे तो वो उसकी होती है। आबाद करने लगे अगर वक़्त की हुकूमत रोक दे कि नहीं यहाँ हमारा कोई मंसूबा है, कोई मशरू है, आप ये नहीं कर सकते, तो फिर उसकी ज़्यादती होगी, वो हुकूमत की होगी, सरकारी होगी, वो ज़्यादती है, वो इंक्रोचमेंट में है। मुझे इतने उसूल का पता है। उसने दिए हुए आर्डर रोके, मस्जिद के साथ वाले कमरे में बैठ गया, कहने लगा जी जब ये शहर का नक्शा काटा गया है तो 1935 का वो नक्शा वो मंगवाया गया। देखा तो उसमें लिखा था कि नाला जो है उसके पीछे पीछे कानूनी है, नाले के आगे कोई बिल्डिंग या कोई इमारत तामीर नहीं होगी। अब नाला पीछे से जा रहा है, सीधा आ रहा है, और यूं लग रहा है कि इतना हिस्सा मस्जिद का आगे है, और हमें भी फील हो रहा था, तो हम इस चीज के लिए तैयार थे कि अगर ये बिला वजह बनी हुई है तो ठीक है। यहां आके जब नक्शा देखा तो नाला यूं मुड़ गया,
اور وہ مسجد کا وہ فرنٹ والا حصہ جو بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ تجاوزات میں ہے، وہ قانونی تھا، حضرات اپنے سارے سامان کے ساتھ اٹھ کے چلا گیا، کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ایک غلط سٹیپ لیتے ہوئے بچ گیا، وگرنہ شاید میری نسل یا میرے بچے۔ اتنا ڈر ضرور رکھیں، اللہ نے طاقت دی ہے، قلم میں طاقت دی ہے، گن میں طاقت دی ہے، گولی میں طاقت دی ہے، فوج میں طاقت دی ہے، سپاہ میں بڑی بڑی طاقتیں مٹ گئی، اللہ تعالیٰ حق کو نہیں مٹنے دیتے۔ بلڈنگیں گر گئی، علاقے برباد ہو گئے، کتاب و سنت کا نشان آج بھی ہے، قیامت تک نام رہے گا۔ کبھی انبیاء سے ہٹ کر کے عوام کا ساتھ دے کے ان کو رسوا نہ کرنا۔ یہ جتنے بھی میرے علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر ہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ سارے بھی مل جائیں، میرے نبی کے قدموں کے جوتوں کی لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کبھی قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کے اس کا جو ہے وہ ساتھ مت چھوڑنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فَإِذَا هُوَ الزَّاهِقُ، اس کو بھاگنا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو تم حرکتیں کر رہے ہو باطل کا ساتھ دے کے، اور نبی کو جو ہے وہ قرآن کو کہہ کے یہ ایسے ہے، یہ گمراہ کر دے گا، اس میں مسائل ہے، اس میں پریشانی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، تمہارے لیے بربادی کا سبب تو یہی جملے ہیں، یہی سوچ ہے، تمہاری یہ فکر ہے، تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آئے اس کو چھوڑیں اور حق کی طرف آئیں۔ ہماری اگلی ملاقاتیں انبیاء کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گی اور انسانوں کے رویے ان کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رویہ اپنا کے انبیاء کا اور وقت کے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار، میں دنیا کو سنتا ہوں، دنیا کی کئی باتیں میری سوچ کے مخالف ہوتی ہیں، تو میں فوری طور پہ ریئیکشن دکھاؤں اور انہیں برا بھلا کہوں، یہ میرا اخلاقی حق بھی نہیں، دینی حق بھی نہیں۔ مجھے کم از کم ایک دفعہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ جو بازگشت ہے، جو آواز ہے، جو سنائی دے رہا ہے، اس میں کہاں تک حقیقت ہے، اور جو میں سوچ رہا ہوں میری فکر میں کہاں تک حقیقت ہے۔ یہ چیز اگر آپ میں اور مجھ میں نہیں آئے گی، چینج بیکار ہے، چینج نہیں آنے والی۔ انقلاب تبھی آتے ہیں جب میں اپنے آپ کو کسی جگہ غلط سمجھوں اور پھر اپنی غلطی کو چھوڑنے کے اوپر میں فخر کروں کہ اللہ کا شکر ہے کہ رب نے مجھے غلطی کی جو ہے وہ سمجھ دے دی ہے، اور میں اصلاح کر کے اپنے آپ کو صحیح کروں۔ حضرات، نبی کی بات کو رد کرنا یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ اتباع کی جگہ تقلید، میرا سگا باپ بھی بولے، میں بولوں تو بھی غلطی ہے۔ وقت کے پیغمبر کی بات کے سامنے کسی صحابی کی بات بھی نہیں ٹک سکتی، نہیں ٹک سکتی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کسی پیغمبر کی بات بھی نہیں ٹکتی، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اتنی سختی اچھی نہیں ہے، نظر ثانی ضرور کریں، احباب کو اس کی دعوت دیں، مشورہ ہے، قبریں اپنی اپنی ہیں، کسی نے ساتھ نہیں دینا، شاف معاشر نے جا کے سفارش کرنی ہے تو ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور کتاب و سنت اور دلائل کی دنیا میں جئیں تاکہ مزہ آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ وہ سزائیں جن کو ہم جھیل رہے ہیں، میرا رب کہیں وہ سزائیں ہمارے اوپر اس طرح مسلط نہ کر دے کہ ہم جائیں اور تاریخ کا وہی حصہ بنے جو اس کتاب میں ان لوگوں کا حصہ بنا ہوا ہے۔ حضرات، بیمار لوگ، کافی سارے دوست احباب انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ میری اپنی ماں جی کئی ہفتوں سے ہاسپیٹل ہیں اور شدید ترین بیمار، زندگی موت کی کشمکش میں بیماری، اللہ نے جو لمبی کی، اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگوں کی مائیں اور والدین زندہ ہیں اللہ سب کو صحت اور عافیت دے۔ اور بھائی حبیب جو خادم مسجد ہیں، ان کے کزن ہیں، ان کے بھی گردوں کے واش کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت عطا فرمائے۔ تعاون کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک معذور ہیں، قاری عبدالعزیز صاحب، ان کا مسئلہ ہے، مقروض ہیں کافی سارے، تو حضرات وہ محنت نہیں کر سکتے، کچھ کام جو ان کے لیے مسئلے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی معاونت کرے،
اللہ برکت دے، ان کے مال میں، دولت میں، رزق میں ہمارا آج کا تعاون انشاءاللہ ان کے ساتھ جائے گا۔ دوست احباب جو ہے اگر کوئی بات کڑوی لگی ہو تو معذرت کے ساتھ، یہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، خود کو برتر ثابت کرنے کے لیے نہیں، جو کچھ ہے وہ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر و ما توفیق الا باللہ۔